میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، جب انسان کو کسی چیز کے نقصانات کا صحیح اندازہ ہوتا ہے تو اس سے بچنے کی بھرپور فکر کرتا ہے اور اس کے بچاؤ کی مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے، بشرطیہ کہ اس کے نقصان ہونے کا پورا اندیشہ ہو، اس کے خطرناک ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر بڑی سی بڑی تدبیریں بھی کرتا ہے، مشکل سے مشکل تدبیریں بھی اختیار کرتا ہے۔ آج زندگی میں مادی طور پہ جتنی چیزیں نقصان دہ ہیں تو ان کے لیے انسان بچاؤ کا پورا اہتمام کرتا ہے۔ اگر گھر پہ چور آتا ہے تو اس کے لیے بچاؤ کی تدبیریں موجود ہیں۔ گھر کے اندر سانپ آ جائے تو سب فکر مند ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے اندر زہر مل جائے تو سب فکر مند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ چور کی چوری کا نقصان کا پورا اندازہ اور احساس ہے، اس لیے کہ گھر میں گھسنے والے سانپ کی فکر، اس کے نقصانات کا پورا احساس اور یقین ہے، اس لیے کہ زہر سے آدمی مر جاتا ہے، اس کا یقین دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے بچاؤ کی بھرپور تدبیریں بھی اختیار کی جاتی ہیں اور بہت احتیاط بھی کی جاتی ہے۔ 10 بسکٹ موجود ہیں یا 50 بسکٹ موجود ہیں، ان میں ایک زہریلا ہے، لیکن کوئی آدمی اس خیال سے کہ چلو 49 تو ٹھیک ہے، اس کو نہیں کھاتا، بلکہ وہ احتیاط کرتا ہے، ہو سکتا ہے جو اٹھاؤں وہی زہریلا ہو سکتا ہے وہی جان لیوا ہو جائے۔ سانپ کے خطرات سے پورے طور پہ آگاہ ہے کہ اس کے کاٹ لینے سے بسا اوقات آدمی اس جان سے اس جہان منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کرتا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرتا کہ چلو چھوٹا سانپ ہے آنے دو، اس سے کیا ہوگا، بلکہ اس سے بھی احتیاط کی تدبیریں اختیار کرتا، اگر آ جائے تو بہت پریشان اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ پاک نے جو گناہوں کے نقصانات بتائے وہ زہریلے سانپ سے زیادہ ہیں، وہ بچھو کے ڈنگ مارنے سے زیادہ ہیں، وہ زہر کے کھا لینے سے زیادہ ہیں، اس کے نقصانات اور تباہیاں بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ گناہ بڑا ہو چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت فرما رہے تھے اور فرمانے لگے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تم لوگ کچھ گناہ کر لیتے ہو اور وہ گناہ تمہاری نگاہوں میں اتنے حقیر اور معمولی ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی بال۔ ان کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم تو انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر مہلک اور ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھا کرتے تھے، آج تم انہیں معمولی سمجھ رہے ہو، اس لیے کہ جتنا بڑھیا ایمان ہوتا ہے، جتنا بڑھیا دین ہوتا ہے، جتنی پاکیزہ سوسائٹی ہوتی ہے، اتنی ان کے دل کے اندر گناہ کا احساس بڑا ہوا ہوتا ہے، وہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا، بہت بڑا سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کا ضمیر کہتا ہے کہ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چند نقصانات تو میں تو سب گناہ برابر ہیں، کہ چھوٹے گناہ سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، چھوٹے گناہ سے بھی اللہ کا دشمن شیطان خوش ہوتا ہے، چھوٹے گناہ سے بھی اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، چھوٹے گناہوں کی نحوست سے بھی بندہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، چھوٹے گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کا قریب کا ہم نشین یہ فرشتے انہیں تکلیف ہوتی ہے،
اس گناہ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبر مبارک میں رج پہنچتا ہے جب ہمارے اعمال وہاں پیش ہوا کرتے ہیں۔ اس گناہ کی نحوست سے بھی مخلوق خدا لعنت فرماتی ہے کہ اس گناہ کی نحوست سے آسمان کی رحمتیں کی بارشیں رک گئی، اللہ نے آسمان کے رحمت کے فیصلے روک دیے۔ تو حضرت انس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم معمولی سمجھتے ہو، ورنہ حضور کے زمانے کے اندر تو انہیں مہلک سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑی تباہ کن ہے۔ بس اوقات زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی چیز سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنی چھوٹی چیز سے نقصان ہوتا ہے۔ میدان کے اندر آگ جل رہی ہے بہت بڑی، اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن گھر سے ذرا سی دیا سلائی جلائی اور پورا گھر خاکستر ہو گیا، پورا گھر جل گیا۔ بس اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ختم ہوتے ہیں اور سالہ سال اور کئی لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات چھوٹی سی چنگاری سے آگ بھڑکتی ہے اور سارا سامان جل جاتا ہے۔ بس اوقات سگریٹ کی چنگاری سے آگ بھڑکتی ہے اور پوری منڈیاں جل جایا کرتی ہیں۔ تو حضرت سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ تم جنہیں معمولی سمجھتے ہو سکتا ہے اسی کے پیچھے اللہ کی غضب اور اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعظم الذنوب عند اللہ اصغرها عند الناس، اللہ کے ہاں وہ گناہ بہت بڑا ہے جو لوگوں کی نظروں میں بہت معمولی ہے۔ وَأَصْغَرُهَا عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُهَا عِنْدَ النَّاسِ، وہ اللہ کے ہاں گناہ بہت معمولی اور ہلکا ہے جو لوگوں کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر ایک گناہ بڑا ہے لیکن لوگ بھی اسے بڑا سمجھ رہے ہیں، اندر ہیبت ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے، ہاں ڈر ہے اس گناہ کا، تو بڑا گناہ بھی اللہ کی نظروں اللہ کی رحمت سے دھل جائے گا، وہ بھی مٹ جائے گا۔ اور ایک گناہ جسے چھوٹا سمجھ کے کرتا ہی چلا جا رہا ہے، مسلسل کرتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ اس کی نگاہ میں چھوٹا ہے لیکن اللہ کی نظر میں یہی بڑا بن جاتا ہے کہ اسے معمولی سمجھ رہا ہے اور اسے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی بس اوقات اس کی ساری روحانی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کی ابتدا تو معمولی ہوتی ہے نا، جوانی بچپن سے ہوئی، اس کا مدار اور اس کی مرہون مدت بھی بچپنا ہے۔ طاقت سے پہلے کمزوری ہوا کرتی ہے، کمزوری کے بعد آدمی طاقتور ہوا کرتا ہے، نہ سمجھ کے بعد ہی بڑی سمجھ آیا کرتی ہے، معمولی صلاحیتوں کے بعد ہی بڑی صلاحیتیں ملا کرتی ہیں۔ تو اسی طرح چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ، اسی سے روحانی زندگی کا اختتام ہوا کرتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایاک یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اے عائشہ وہ جو تمہاری نظروں میں حقیر اور چھوٹے گناہ ہیں، اپنے آپ کو ان سے بھی بچانا، اللہ کے یہاں اس کا بھی مطالبہ ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں اور بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا انعم اللہ علیک نعمتا فقل الحمد للہ، بیٹے جب تجھے اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو یوں کہا کر الحمدللہ، الحمدللہ کا، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ وَإِذَا أَحْزَنَكَ أَمْرٌ فَقُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، جب کوئی زندگی میں تجھے معاملہ غم میں ڈال دے، پریشان کر دے، تو یوں کہا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ یہ سب تیری طرف سے ہے،
اگر تو نہ چاہے تو میں اس مصیبت سے کبھی نجات نہیں پا سکتا، اور تو چاہے تو بغیر حالات کے بدلنے کے بھی تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقت تیری ہے۔ وَإِذَا أَحْزَنَكَ أَمْرٌ، جب تجھے کوئی چیز پریشان کر دے، غم میں ڈال دے، تو لا حول پڑھ لیا کر۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کنز من کنوز الجنہ، یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس میں بندہ اپنی عبدیت کا، اپنی کمزوری کا، اپنی انکساری کا، اپنی محتاجگی کا اللہ کے دربار میں اقرار اور اعتراف کرتا ہے۔ مولا میں کچھ نہیں، تو سب کچھ۔ فرمایا بیٹے یہ پڑھ لیا کر، اور پھر فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، ان اللہ خبأ ثلاث اشیاء فی ثلاثۃ اشیاء، اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا رکھا ہے۔ خبأ رضاءہ فی الطاعہ، اللہ نے اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو اطاعت میں چھپا رکھا ہے۔ فلا تحقرن من الطاعۃ شیئا، لہذا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ لعل رضاءہ فی، ہو سکتا ہے اللہ کی رضا اسی نیکی کے اندر ہو، اس لیے کہ بس اوقات کسی نیکی کے پیچھے اللہ کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت جا رہی تھی اور اس نے کنویں سے پانی نکالا اور پینے لگی، اتنے میں دیکھا پاس کتا ہے، اور وہ کتا گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، تو فوراً کہنے لگی اصابہ ما اصاب منی ما اصابنی، اس سے بھی وہی تکلیف پہنچی ہے جو مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ جیسے میں پیاسی تھی، لگتا ہے اسے بھی پیاس کی شدت پریشان کر رہی ہے۔ اس بدکار عورت نے اپنے موزے نکالے، اپنے دوپٹے سے باندھے، اور باندھ کر کنویں کے اندر ڈالا، پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس نیکی کے بدولت اس کی سارے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی ہے کہ بس اوقات کون سی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کی اس کے پیچھے اللہ کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، بیٹے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے اسی کے پیچھے اللہ کی رضا ہو۔ جب زبیدہ خاتون کا انتقال ہوا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا بڑی خوش، تو بس اوقات اللہ رب العزت اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس قسم کے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ تو پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو نے تو فلاں نیکیاں کی، اتنی نیکیاں کی، یہ نیکیاں کی۔ کہاں بہت نیکیاں کی، لیکن میرا اللہ میری ایک نیکی کی وجہ سے میری بخشش فرما چکا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مؤذن نے آذان دی اللہ اکبر، اور میرے ہاتھ میں لقمہ تھا، میرا سر کا دوپٹہ میرے سر سے ذرا ہٹا ہوا تھا، بال کھلی ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے اللہ کی عظمت کا خیال کیا اور لقمے کو رکھ دیا اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا کہ اللہ کی اذان، اللہ کی آواز ہے۔ تو اللہ رب العزت کو میری یہ نیکی ایسی قبول ہو گئی، فرمایا کہ اللہ میں نے تیری سارے گناہوں کی بخشش فرما دی، تو نے میرے نام کی لاج رکھی ہے، میرے نام کی لاج رکھی۔ تو وہ اللہ ہے، کس عمل کے پیچھے اللہ نے اپنی رضا چھپائی ہوئی ہے، اس لیے معمولی نہ سمجھا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من جلس تجا القبلہ فانحرف عنها اجلالا لها لا يقوم من مجلسه الا غفر الله له، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے غلطی سے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گیا، فوراً خیال آیا قبلہ، اور اس بیت اللہ کی عظمت کی خاطر وہی بیٹھے بیٹھے اپنے رخ کو پھیر دیا، اپنی رخ کو پھیر دیا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں، اللہ اس سے پہلے اس کی بخشش فرما دیتے۔ اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بینما رجل یمشی بالطریق، ایک آدمی راستے پہ چل رہا ہے، فوجد غصن الشوکہ، اس نے ایک شاخ دیکھی جو کانٹے دار ہے، فاخرها، راستے سے ہٹا دیا، فشکر اللہ له فغفر له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے اس کی یہ نیکی قبول کر لی اور اس کے بدولت اس کی بخشش فرما دی۔ تو حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، بیٹے اللہ نے تین چیزوں میں چھپا رکھی ہے، اپنی رضا اپنی اطاعت میں، اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے اسی کے پیچھے اللہ کی رضا پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو۔ اور دوسری بات فرمائے بیٹے کہ خبا سختہ فی معصیتہ، اللہ نے اپنی ناراضگی اپنی نافرمانی میں چھپا رکھی ہے۔ فلا تحقرن من المعصیہ، لہذا کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھنا، لعل سختہ فی، ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی اسی گناہ کے اندر ہو۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ بولتا ہے، بظاہر وہ اسے بہت معمولی سمجھتا ہے، بہت معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس کلمے کی نحوست کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گہرائی میں جا پہنچتا ہے جیسے کہ مغرب مشرق سے دور ہوا کرتا ہے، ایک کلمے کی وجہ سے، جیسے اس نے معمولی سمجھا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کیا ہوا اس اعمال کو، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی نیکی برائی چھوڑی ہے، نہ بڑی برائی چھوڑی ہے، نہ کوئی چھوٹی نیکی، سبھی کچھ یہاں موجود ہے۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرہ کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ تو بیٹے کو باپ نصیحت کر رہا، اللہ کرے یہ سعادت ہر باپ کو نصیب ہو، ہاں، اور اپنے بیٹے کی تربیت انہی خطوط پہ کرے۔ فرمایا بیٹے یہ دیکھنا کہ اللہ نے اپنی ناراضگی گناہ کے اندر چھپا رکھی ہے، فلا تحقرن، لہذا کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی اسی گناہ کے پیچھے ہو۔ اور پھر فرمایا ان اللہ خبا اولیاءہ فی خلقہ، اللہ نے اپنے دوست اپنی مخلوق میں چھپا رکھے۔ فلا تحقرن احدا لعلہ ذلک الولی، لہذا کسی بندے کو حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے یہی اللہ کا دوست۔ ہاں، کسی کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر، کسی کو معمولی دیکھ کر، کسی کو پیاسا بھوکا دیکھ کر، کسی کی معمولی زندگی دیکھ کر، ہاں فرمایا اسے حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے یہی اللہ کا دوست، یہی اللہ کا دوست۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور سامنے سے ایک شخص گزرا جو بظاہر بہت زربرق لباس میں، بہت اچھی سواری پر اور بہت قیمتی اس کے پاس ساز و سامان۔ حضور نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یا رسول اللہ، جہاں جائے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، نکاح کا پیغام بھیجے لوگ قبول کر لیں، کسی کے لیے سفارش کرے لوگ سفارش قبول کر لیں، لوگوں سے بات کرے لوگ مخاطب ہو جائیں۔ اتنے میں ایک شخص اور گزرا جو بظاہر حالت کے لحاظ سے ایسا ہی تھا، کوئی بظاہر اس کا معاشرے کے اندر مقام نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور بھائی اس کے بارے میں کیا رہا، اللہ کے رسول مجلس میں آئے کوئی دیکھی بھی نہیں، بات کرے کوئی سنی نہیں، سفارش کرے کوئی قبول ہی نہ کرے، نکاح کا پیغام بھیجے کوئی قبول ہی نہ کرے۔
فرمایا اس پہلے آدمی جیسے ساری زمین بھی بھر جائے اس ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تمہارے بیٹے خیال کرنا کہ اللہ اپنے دوستوں کو مخلوق میں چھپا کے رکھتا ہے. کسی کو حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے یہی اللہ کا دوست ہو، یہی اللہ کا دوست. اس لیے میرے عزیزو، کسی گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھے، کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھے. ہو سکتا ہے اسی کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہو اور زندگی کا سارا سودا ضائع ہو جائے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. عوام ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اربعون، چار چیزیں ایسی ہیں، چار چیزیں ایسی ہیں کہ بعد الذنب شر من الذنب، جو گناہ کے بعد گناہ سے بھی بری ہے. اور ان میں پہلی بات فرمائی الاستصغار، گناہوں کو معمولی سمجھنا. یہ گناہ سے بھی بدتر ہے کہ لوگ گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے. اب دیکھیے نا، کسی آدمی سے کہا جائے کہ میاں ذرا اپنے گناہ پر نظر کر لو، زندگی پہ جائزہ لو، وہ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، حالانکہ نماز بھی ضائع ہو رہی ہوگی، گھر کے اندر گناہوں کے آلات بھی ہوں گے، بے پردگی بھی ہوگی، رزق حلال کی بھی فکر نہیں ہوگی، جھوٹ تو زبان اس سے روز ہی ملوث ہوتی ہوگی، غیبت بھی ہر مجلس کا معمول ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھے گا، پھر بھی پارسا، پھر بھی نیک، پھر بھی شریف، اور پھر کہہ رہا ہے کہ یہ حالات کیوں آ رہا ہے، میں تو نیک ہوں. تو فرمایا کہ بڑا گناہ کے بعد ایک بڑا گناہ سے بھی بدترین چیز یہ کہ الاستصغار، لوگ گناہوں کو معمولی سمجھیں گے. یہ اس لیے کہ اس سے پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اہمیت ہی نہیں ہے، اس کے نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، توبہ کہاں سے کرے گا؟ توبہ تو اس سے کیا جاتا ہے جسے بڑا سمجھے. دیکھو نا، میرے گھر کے اندر بیٹا شرابی ہو تو ماں باپ فکر کریں گے نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ بڑا سمجھ رہے. اور یہی بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، کسی کو احساس نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا یہ معمولی سمجھ رہے ہیں. حالانکہ قسم خدا کی گناہ کا چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بڑا گناہ ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑھے ہو؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیوں جہنم میں پڑھے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے. یعنی گناہ جیسا، نماز چھوڑنے جیسا گناہ کر رہا ہے، لیکن اسی میں وہ معمولی سمجھ رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ گناہ سے بھی بدتر یہ کہ لوگ گناہ کو معمولی سمجھنے لگ جائیں. الاستصغار. دوسرا فرمایا والاغترار، اغترار دھوکے میں پڑ جانا، کہ اللہ رب العزت بسا اوقات گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً نعمتوں سے محروم نہیں کرتا. دیکھیے نا، میں صبح سے لے کر شام تک زبان سے گندا بولتا ہوں، غلط بولتا ہوں، پھر بھی رب قوت گویائی سے محروم نہیں کرتا. صبح سے لے کر شام تک آنکھ غلط استعمال کرتا ہوں، پھر بھی رب قوت بینائی سے محروم نہیں کرتا. صبح سے لے کر شام تک میرے گھر کے اندر گناہوں کے آلات چلتے ہیں، لیکن پھر بھی عزت کے گھر سے رب محروم نہیں کرتا. میں نے اپنے کاروبار کے اندر نہ جانے کتنا جھوٹ بولتا ہوں، پھر اللہ رب العزت رزق کے حلال اور جسے کہیں گے رزق کے ٹھکانوں سے محروم نہیں کرتا. یہ سارے گناہ کر رہا ہے، اللہ پھر بھی نعمتوں سے محروم نہیں کر رہا، تو بس اوقات یہ دھوکے میں پڑتا ہے. الاغترار، کہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہے، شاید مجھ سے اللہ راضی ہے. اور یوں کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ. جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے ہمارے لیے تو بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، ہم تو اچھائیوں ہی کے مستحق ہیں. اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو یہ نعمتیں کیوں دیتا؟ اگر میں اللہ کا نافرمان ہوتا تو اللہ کی طرف سے یہ نوازشات کیوں ہوتی؟ یوں یہ دھوکے میں پڑ رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم اسے مہلت دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دنیا میں دستور یہی ہے کہ ہر آدمی کو اس کے وقت پہ پکڑتے ہیں.
اگر ہر ظالم کو، ہر گناہگار کو اس کے ظلم اور گناہ پر فوراً پکڑنے پہ آ جائیں تو پھر زمین پر چلتا پھرتا کوئی نظر نہیں آئے گا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ مہلت دیا کرتا ہے. تو بس اوقات یہ مہلت آدمی کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی، الاغترار، اور یہ گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جرت بڑھ جاتی ہے، جرت بڑھ جاتی ہے. یہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاتا ہے اور مست ہو جاتا ہے، الاغترار. اور تیسری بات فرمائی والاصرار، گناہ پہ گناہ ہی کرتا چلا جاتا ہے، یہ گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صاحب ایمان کی علامت یہ بتائی ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، صاحب ایمان، ایمان والا، ایمان کے روشنی والا کبھی گناہ کے اندر تسلسل نہیں رکھ سکتا کہ گناہ کرتا ہی رہا، نہیں، ایسا نہیں. اگر اس سے ہو بھی گیا کہ گناہ تو فوراً وہ توبہ کر لے گا. صاحب ایمان ہو کے وہ گناہ مسلسل کرتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اس لیے فرمایا کہ اصرار کرنا یہ گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور چوتھی چیز فرمائی والاستبشار، والاستبشار، گناہ کر کے گناہ پر فخر کرنا، گناہ پہ فخر کرنا اور گناہ کو عزت کی چیز سمجھنا. تو آپ بتائیے ہمارے معاشرے میں ان چاروں میں سے کون سی چیز باقی نہیں ہے؟ ہم نے گناہوں کو معمولی بھی لے لیا ہے، غلط فہمی کا شکار بھی ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نوازشات ہو رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ راضی ہے. اصرار بھی ہے، گناہ ہی بھی گناہ کر رہے ہیں، گناہ مسلسل جاری ہے. جس کی زندگی میں جو گناہ ہے انہیں چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ہاں رسمی طور پہ تھوڑی سی عبادت چل رہی ہے، لیکن جن گناہوں کے اندر وہ عادت پڑا ہوا ہے انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ جب چھوڑنے سوچتا بھی ہے وہ سبھی کر رہے ہیں. اس کے بغیر زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ بغیر جھوٹ کے تجارت کیسے ہو سکتی ہے؟ بغیر ٹی وی کی بیٹی کو جہیز کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں بغیر گندگی کے آلات کے گھر کیسے بارونق بن سکتا ہے؟ ہاں بغیر جس کے گناہوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جواب ملتے ہیں. تو گناہ پہ اصرار بھی ہے اور ساتھ ساتھ والاستبشار، فخر بھی. پہلے مسلمان سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا تو ندامت ہوتی تھی، اسے شرمساری ہوتی تھی، ہاں چپکے سے کرتا تھا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، اور اب فخر کرتا ہے. اگر نوجوان نے خلوت میں گناہ کیا ہو تو صبح جا کے سب کو بتاتا ہے کہ میں نے رات کو یہ گندگی کی ہے، رات کو میں نے یہ گناہ کیے ہیں. والاستبشار. اور میرے عزیزوں قسم خدا کی یہ جو معاملہ ایسا ہے، یہ خطرہ ہے کہ آدمی سلب ایمان کی دولت سے بھی محروم نہ ہو جائے. یہ جو وقت کہ گناہ پہ فخر کرنا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بتا رہا ہے کہ دیکھو لوگو، گناہ کو معمولی نہ سمجھو. قرآن اور حدیث کے اندر گناہوں کی ایک ترتیب ہے، یہ گناہ بڑے ہیں، یہ گناہ چھوٹے ہیں، یہ ترتیب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹوں کی تاثیر بڑے گناہوں سے کم ہے. بس اوقات اس چھوٹے گناہ کی تاثیر بڑے گناہ سے بھی زیادہ زندگی میں ظاہر ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑی آگ کا نقصان اتنا نہیں ہوتا جتنا بس اوقات چھوٹی آگ سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. یہی معاملہ گناہوں کا بھی ہے، یہی معاملہ گناہوں کا بھی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل سیئا یجزا بہ، گناہ کرو گے تو پھر اس کی سزا ملا کرتی ہے. جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ خون کیسے بہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں بد نگاہی کر رہا تھا اور میری نگاہیں غلط پڑ رہی تھی، اسی خیال میں تھا کہ آگے دیوار تھی، میرے سر دیوار کو لگ گیا. تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اسے سزا کے لحاظ سے جلدی تنبیہ کرتا ہے. ہاں، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو فوراً تربیت کرتا ہے. ادھر غلطی کی، ادھر سے سزا آئی، ادھر کوئی بیماری آ گئی، ادھر کوئی مال میں نقصان آ گیا، ادھر کوئی تکلیف پہنچ گئی، ادھر سے کوئی دکھ آ گئے، تاکہ یہ میرا بندہ متوجہ ہو جائے کیا کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، تو فوراً سزا ملتی ہے، فوراً. اور جب اللہ رب، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ایک مریض گیا ڈاکٹر کے پاس اور اس نے کہا کہ میرا یہ زخم ہے، تکلیف ہے، تو فوراً ڈاکٹر آپریشن کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹروں کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس آپریشن کے بعد اسے صحت مل جائے گی. اور جس کا مرض بہت بڑھ جائے تو ڈاکٹر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میاں آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا، بس آپ زندگی کے دن گنے، آپ کی صحت کی کوئی امید نہیں ہے. اب پہلے والے کا آپریشن ہو رہا ہے، دوسرے والے کا آپریشن نہیں ہو رہا، تو خطرے میں کون سا ہے؟ دوسرے والا زیادہ خطرے میں، جس کا آپریشن نہیں ہو رہا. ہم بس اوقات غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں میرے دوستو، کہ اللہ نافرمانی کرتے کرتے پھر بھی نہیں پکڑتا تو مطلب یہ کہ اللہ آپریشن نہیں کرتا، یہ زیادہ خطرے میں ہے. ادھر اللہ کی نافرمانیاں ہیں اور ادھر اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ادھر نعمتوں کی فراوانی ہے، ادھر کاروبار ترقی کر رہا ہے، ادھر فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں، ادھر مکانات بڑھ رہے ہیں، ادھر نوازشات زیادہ ہو رہی ہیں، ارے گناہ کر رہا ہے، تو یہ تو بہت خطرے میں، گویا کہ اب اس کا آپریشن کی امید بڑھ گئی، اب تو یہ سیدھا ہلاکت میں جا رہا ہے. ہاں، وہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے لیکن پھر آزمائش بھی اللہ کی طرف سے آ رہی، یہ خطرے سے پھر بھی باہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر بھی تنبیہ ہو رہی، میرے بندے توبہ کر لے، تو میری طرف متوجہ ہو جا. یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آیت پڑھی من عمل سیئۃ یجزا بہ، اور کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا کہ جس نے بھی گناہ کیا وہ سزا پائے گا، پھر تو سبھی پکڑے گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ، بندہ مومن جب غلطی کرتا ہے اور پھر اسے ٹھوکر لگتی ہے تو یہ ٹھوکر بھی اس کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. بندہ مومن غلطی کرتا ہے اور پھر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. بندہ مومن غلطی کرتا ہے پھر اس کے دانت اور کان میں تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. بندہ مومن غلطی کرتا ہے پھر حالات اس کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اللہ تو اپنے پیاروں کے ساتھ یوں معاملہ کر دیتا ہے، لیکن وہ معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ والاغترار، کہ گناہ کر رہا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، نوازشات بڑھ رہی ہے. جیسے ایک ماں بچی غلطی کرتے فوراً تھپڑ لگتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی شفقت ہے نا بیٹے کے ساتھ، کہ بیٹا غلط عادتوں میں نہ پڑ جائے. وہ بڑے ہو کر اس کے لیے اس کی شخصیت بڑی متاثر ہوگی ان عادات کی وجہ سے، فوراً تھپڑ مارتی، تنبیہ کرتی ہے. تو ماں مہربان ہے. اسی طرح جب اللہ کا نیک بندہ اس سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ فوراً تنبیہ کرتا ہے کدھر جا رہا ہے. لیکن گلی کا باہر کا بچہ کچھ بھی کرتا رہے تو یہ اب ان کو ایسا نہیں مارتی جیسے اپنے بچے کو تنبیہ کرتی ہے. اسی طرح جو اللہ کے باغی اور دور ہو جاتے ہیں اللہ بھی انہیں ڈھیل دیتا ہے. لیکن میرے عزیزو، بس اوقات تو یوں کرتا ہے کہ ابھی گناہ کیا اور جوانی اور بڑھاپے میں اللہ نے سزا دے دی، ابھی بڑھاپے میں سزا دی. غلطی کیسے کی؟ بس اوقات عورتیں اپنے اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو، کہ تم نے اپنی زبان سے بول بہت معمولی نکلے لیکن ہو سکتا ہے یہی گھڑی قبولیت کی ہو جائے، اور یہی بچہ جس کو آج تم نے بد دعا دی بڑے ہو کر تمہاری وبال بن جائے گا.
بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی بغیر نیت کے بد دعا کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ ایک غزوے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تو ایک ساتھی نے اپنی اونٹنی کو بد دعا دی، تو حضور نے فرمایا فوراً اس اونٹنی سے اتر جاؤ اور اسے جنگل میں چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ اونٹنی ملعونہ ہو چکی ہے، اس پہ لعنت ہو چکی ہے، ہم اپنے قافلے میں اس کو نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ یہ گھڑی قبولیت کی تھی۔ تو بس اوقات آدمی غلطی کرتا ہے بہت پہلے، لیکن اس کی سزا ملتی ہے بڑھاپے میں، اس کی سزا ملتی ہے جوانی میں، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں کئی سالوں کے بعد، لیکن یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ بھی کیا تھا، یہ اسے بہت معمولی سمجھ کے نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں؟ یہ جوانی کے اندر اس نے اپنی حیا کی حفاظت نہیں کی، اللہ نے بڑھاپے کے اندر اسے اکیلا کر دیا، شوہر بھی گیا، اولاد بھی گئی، اس نے جوانی میں اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اللہ نے بڑھاپے میں اس کی اولاد اس کے لیے ستانے کا ذریعہ بنا دیا۔ ارے ایسا نہیں ہے، من عمل سیئۃ یجز بہ، جو گناہ کیا جائے گا اس کی سزا دیکھنی پڑے گی، تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ خوب ڈھیل دے دیتا ہے، نہیں پکڑتا، جیسے ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی ڈھیل دے دیتے، اب اس کی ہلاکت طے ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے اور اس کی دنیا کے لحاظ سے ترقی بڑھ رہی ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، اور اسے کہیں کاروبار بھی بڑھ رہا ہے، آمدنی بھی بڑھ چکی ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہ ہمیں بھول رہا ہے اور ہم اس کے لیے دروازے کھول رہے ہیں ہر طرف سے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا واخذناهم بغتہ، یہاں تک کہ جب خوب گناہوں پہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، پھر ہم اسے اچانک پکڑتے ہیں، اب پیچھے قدم رکھنے کا وقت بھی جا چکا ہوتا ہے، اب توبہ کی گھڑی بھی جا چکی ہوتی ہے، مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اب مایوس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو کہ ہم کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، اور اس کو نظر انداز نہ کیا کریں، اسی سے بس اوقات توفیق چھن جایا کرتی ہے۔ اور گناہ کی جو ابتدا ہوتی ہے، جیسے ابھی درخت لگایا آپ نے، ابھی اکھاڑ لیں گے تو آسانی سے اکھڑ جائے گا، لیکن جب اس درخت کی جڑیں پھیل جائیں گی تو پھر اسے اکھاڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو گناہ کو فوراً چھوڑنا آسان ہے، لیکن جب اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی پھر اسے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس گناہ کو نظر انداز نہ کریں۔ بس اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کا آغاز کرتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ اسے گناہ کے اندر لذت نہیں آتی، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، گناہ کی لذت گئی لیکن عادت سے مجبور ہے، وہ عادت بن جاتی ہے گناہ، کیونکہ اب اس کی جڑیں اس کی زندگی میں پڑ چکی ہیں، مضبوط ہو چکی ہیں۔ اس لیے جب شروع میں گناہ ہو تو فوراً اس کی جڑوں کو اکھاڑ دے توبہ کے ذریعے۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا غلطی ہو جائے فوراً نیکی کر لو تاکہ یہ نیکی تمہاری غلطی کو مٹا دے، فوراً استغفار کر لو، پھر ندامت اختیار کر لو تاکہ یہ مٹ جائے۔ اگر نہیں مٹاؤ گے، مسلسل کرتے رہو گے، جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، عادت بن جائے گی، بڑھاپے کے اندر بھی یہ گناہ نہیں چھوٹے گا اور یہ زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے نہ کرو، اور کمال ایمان کی علامت یہی ہے کہ آدمی گناہ کو معمولی نہ سمجھے بلکہ بہت بڑا سمجھے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ بڑھیا ایمان کی علامت کیا ہے، کہ میرے اندر بھی بڑھیا ایمان ہے کہ نہیں،
کوئی علامت؟ فرمایا اس کی علامت یہ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، کہ جب تو اللہ کا حکم پورا کر لے تو تیرے دل کے اندر فرحت پیدا ہو جائے، خوشی پیدا ہو جائے. جیسے آج آمدنی زیادہ ہو تو کتنا مزہ آتا ہے شام کو گھر میں آتے ہوئے. ایک مادی طور پہ دیکھیں نا خوشی محسوس ہوتی ہے نا. آج کاروبار اچھا ہو جائے، سودا اچھا ہو جائے، بزنس اچھا ہو جائے، کہیں بہت بڑا باہر کوئی آ کر مال لے جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. آج بڑا سودا ہو. بلکہ سچ کہہ رہا ہوں، ہم تو ایسے دنیا میں فنا ہیں کہ ہماری نمازوں میں خشوع ہی تب آتا ہے جب دنیا کے اندر کاروبار ہمارا اچھا ہوتا ہے. اور جس دن سودا اچھا ہوتا تو نماز کا خشوع بھی گیا، ذکر کی لذت بھی گئی. ایسے دنیا کے اندر ہم پڑے. حالانکہ یہ خشوع نہیں ہوتا، یہ دولت کی محبت ہوتی ہے. خشوع کسی اور چیز کا نام ہے. تو فرمایا بڑھیا ایمان کی علامت یہی ہے کہ جب تم نیکی کرو تمہارے اندر خوشی پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو، اطمینان، فرحت محسوس کرو کہ اللہ کا حکم پورا کیا ہے. فرمایا وسعت کا سیئتک، اور تم سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جائے ہاں تو تمہیں غم میں تمہیں ڈال دے، تم بے چین ہو جاؤ، فکر مند ہو جاؤ کس طریقے سے اس گندگی کو اپنی زندگی سے ہٹاؤں. فرمایا اگر یہ کیفیت موجود ہے تو تم واقعی صاحب ایمان بنے، تمہارا ایمان کا نور موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشاد مجھے اور آپ کو جو سنائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر وقت اس پیمانے پر پرکھتے رہیں، اپنے ایمان کو، اپنی دینی زندگی کو ان پیمانوں پہ پرکھتے رہیں کہ آیا گناہ کے بعد میری یہ کیفیت ہوتی ہے، بدنگاہ کرنے کے بعد مجھے تکلیف ہوتی ہے، غیبت کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، فجر کی نماز چھوٹنے سے مجھے درد ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. ارے نہیں ہے تو پھر ایمان کی شمع بہت کمزور ہو چکی ہے، اس کی روشنی بہت مدھم ہو چکی ہے، بہت کمزور ہو چکی ہے. ایمان کی علامت تو پھر یہی ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جائے پھر مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا ہے یا بڑا، کہ بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، احکم الحاکمین کی نافرمانی ہو رہی ہے. وہ چھوٹے بڑے کی پھر تقسیم نہیں کیا کرتا، وہ سبھی سے بچا کرتا ہے پھر گناہوں سے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو ایمان کی روشنی سے محروم ہوتا ہے منافق، وہ گناہ کو بہت معمولی سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی. اور مومن اگر اس سے اپنی بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ سرزد بھی ہو جائے تو ایسا بے چین ہوتا ہے جیسے ایک آدمی پہاڑ کے نیچے ہو اور اس کی چوٹی اس کے اوپر گرنے والی ہو، جیسے اسے اپنی ہلاکت کی وجہ سے اندیشہ اور فکر لائق ہوتی. ایسی مسلمان اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہر وقت فکر لائق ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایمانی روحانی زندگی کی وجہ سے میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اسے چین نہیں آتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے. یہ ایمان کی علامت. تو میرے عزیزو، ہم اللہ کے لیے کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے نہ کرتے رہے، معمولی سمجھ کے نہ کرتے. اس لیے کہ جس گناہ کو معمولی سمجھا وہی گناہ اللہ کے ہاں بڑا ہے، وہی گناہ اللہ کے ہاں بڑا ہے. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں گناہ ہو رہے ہیں اور کس کس شعبے کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، اور پھر عزم اور ہمت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اور عزم کریں کہ ہم نے زندگی سے ہر گناہ نکال لیں. عجیب بات ہے میرے عزیزو، ہم اپنی دینی زندگی پر بہت مطمئن ہیں، بہت مطمئن، اور نتیجہ کیا ہے کہ گناہ زندگی میں ہے اور دین کی برکات سے بھی محروم ہے. اس لیے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ چند نیکیوں تک محدود ہے، اور زندگی میں جو گناہ ہیں وہ مسلسل چل رہے ہیں. خوشیوں میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، بازاروں میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، گھر کے اندر بھی گناہ ہو رہے ہیں، اور پھر ہم امید رکھ رہے ہیں کہ جو میں نیکیاں کر رہا ہوں اس کی زندگی کی برکات مجھے نصیب ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے
کہ گناہ بھی ہو اور پھر دینداری کے ثمرات بھی نصیب ہو. یہ ناممکن ہے. دیکھیں نا میری زندگی کی گاڑی اس طرف سے نیکیوں کی چل رہی ہے, دوسری طرف سے گناہوں کی چل رہی ہے, اور گناہ نیکیوں سے بھی بڑھ کر ہے, تو راستہ کون سی گاڑی کو ملے گا؟ نیکیوں والی زندگی کو تو راستہ نہیں ملے گا نا. برکتیں تو پھر نہیں آئیں گی, زندگی میں سکون تو نہیں لوٹے گا, حالات تو نہیں سنوریں گے, اللہ کی محبت تو نصیب نہیں ہوگی. اس لیے گناہ بھی مسلسل چل رہے ہیں. اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ گناہ نہ ہو. میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ گلاس کے اندر دودھ کا ایک ایک قطرہ بھی ڈالتے رہے لیکن نیچے سے گلاس سلامت ہو تو یہ ایک نہ ایک وقت گلاس دودھ سے بھر جائے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر نیچے آپ نے سوراخی کی ہوئی ہے, آپ دودھ ڈالتے رہے نیچے سے نکلتا رہے گا. تو آج میرا اور آپ کا حال بھی یہی ہے کہ بظاہر چند نیکیاں کر لیتے ہیں لیکن آنکھ کی سوراخ بھی آزاد ہے, کان کی سوراخ بھی آزاد ہے, زبان کی سوراخ بھی آزاد ہے. ہاں, لقمہ حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے اس کی بھی فکر نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ من الحلال او من الحرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں کو اس کی فکر ہی ختم ہو جائے گی کہ حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں, حلال زندگی گزر رہی ہے حرام زندگی گزر رہی ہے, حلال معاملہ کر رہا ہوں حرام معاملہ, یہ فکر ہی اٹھ جائے گی ما اخذ من الحلال او من الحرام. تو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ لقمہ حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے, میرے بولوں سے کسی کو تکلیف ہو رہی یا کسی کا فائدہ ہو رہا ہے, یہ فکر ہی نہیں. تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, تب میرے عزیزو یہ دین کی زندگی ثمرات دکھائے گی, یہ پائیدار ہوگی, اس پہ استقامت ملے گی. ورنہ استقامت گناہ کے ساتھ کبھی استقامت نہیں مل سکتی. چند دن کیا پھر چھوٹ گیا, چند دن کیا پھر چھوٹ گیا. اس لیے کہ وہ جو اندر قوت اور توانائی ہے وہ گناہ کی نحوست سے زائل ہوتی رہتی ہے. اگر مسلسل نیکیاں کرتے رہیں اور گناہ سے بچتے رہیں پھر وہ توانائی محفوظ رہتی ہے, اور یہ توانائی پھر دین پہ چلاتی ہے, استقامت دیتی ہے, اور استقامت ہی اسی پر نجات کے فیصلے ہیں. اس لیے میرے عزیزو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر یہ دیکھیں کہ زندگی کس کس شعبے کے اندر گناہ ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جو آسانی سے چھوڑے جا سکتے ہیں, اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض گناہ ہیں ذرا دیر پا ہے, ان کو چھوڑنا ذرا مشکل اور مجاہدہ ہے. تو جو فوراً چھوٹ سکتے ہیں خدا را ان کے لیے تو آج ہی سے توبہ کر لیں. ہاں, اللہ کے لیے آج ہی سے توبہ کر لیں. اور جو ذرا مشکل ہیں ان کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ سے گناہ سے بچنے کی دعا کرتا رہے تو اس کا بھی کام بن جائے گا. کر اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکے گا مولا جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا, کہ میں تیری مدد تو مانگتا رہا. سچے دل سے مدد مانگتا تو قسم خدا کی ضرور مدد ہوگی, ضرور نصرت ہوگی. اس لیے جو چھوٹ سکتے ہیں انہیں تو فوراً چھوڑیے, اور جن کے چھوڑنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے اپنے اللہ سے مدد مانگے, اللہ سے مدد مانگے. اور اللہ رب العزت دنیا کے سارے معاملات میں تو اپنی حکمت اور مصلحت سے کبھی دیر سے دیتا ہے, کبھی بعد میں دیتا ہے, کبھی اخیر میں دیتا ہے, موت کے وقت دیتا ہے وہ چیز. لیکن ہدایت, گناہوں سے بچنے کی توفیق اگر سچے دل سے مانگا جائے تو پھر اللہ اس میں تاخیر نہیں کرتا, اس میں اللہ تاخیر نہیں کرتا, فوراً دیتا ہے پھر اس کو. اس لیے اللہ سے پھر مانگا جائے, اللہ سے پھر مانگا جائے, اور اپنی زندگی کو میرے عزیزوں گناہوں سے پاک رکھیں. خدا را اس تقسیم کو نہ رکھیں کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا گناہ ہے. گناہ گناہ ہے, اس کا اثر ہے. زہر تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, سانپ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, آگ بڑی ہے یا چنگاری ہے, اس کا نقصان نقصان ہے, اور کسی وقت بھی اس کا نقصان زندگی میں اثر انداز ہو سکتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.